إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات، تمام تعریفیں، ساری تحمیدات، تعریفات میرے رب کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت نشست کے لیے منتخب فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں والی بطحا پر جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں، تکالیف برداشت کر کے اپنی امت تک دین کو پہنچایا۔ پچھلی نشست کے اندر آپ نے سماعت فرمایا کہ جو مکہ کے بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار، وہ آ کر امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ہم اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں، ہم اپنی قبیلے کے سردار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو غریب بلال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر جو صحابی ہیں، یہ جو غریب ہیں انہیں اپنی مجلس سے آپ کو اٹھانا پڑے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے تو پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات باور کروا دی، واضح کر دی، واشگاف الفاظ کے اندر یہ بات بتا دی کہ تمہارا کافر رہنا تو گوارا ہے، لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں اور گندے کپڑوں کے اندر ملبوس یہ لوگ، یہ اللہ والے، توحید کے علمبردار اور پیغمبر علیہ السلام کے سچے عاشق، انہیں بارگاہ رسالت سے ہٹانا کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں ہے۔ تو بھائیو، ایک لمحے کے لیے، لمحے بھر کے لیے یہ سوچئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس نے صحابہ کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے صحابہ کو اللہ کی نظر میں اتنا محبوب بنا دیا تھا کہ اللہ ان کو بارگاہ رسالت سے
اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکا تھا، پختہ ہو چکا تھا، اور یہ ایمان ان کے دل کی زینت بن چکا تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر راسخ کر دیا، محبوب بنا دیا، اور تمہاری دلوں کی زینت بنا دیا۔ تو اللہ کو اتنے صحابہ محبوب ہوئے اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے سچے عاشق تھے، آپ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر آن ہر لمحے تیار رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، لیکن کسی قیمت پر صحابہ کو بارگاہ رسالت سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ کسی کا دل مانے وہ غریب کے ساتھ بیٹھ کر بارگاہ رسالت میں فرمان رسول سنے، اور فرمان رسول پر کو سن کر اپنے آپ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، اور وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، نہ کوئی بارگاہ رسالت میں آئے، ان غریبوں کے ساتھ نہ کوئی بیٹھے آ کر اللہ کے احکامات پر نہ عمل درآمد کرے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے، یہ اس پر ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو رستے بنا دیے، شکر کا راستہ بنا دیا، کفر کا راستہ بنا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ رستہ جنت کا رستہ، یہ رستہ جہنم کا رستہ، یہ رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا رستہ، یہ رستہ رحمان کے محبت حاصل کرنے کا رستہ، یہ رستہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا رستہ، اور یہ رستہ شیطان کا رستہ، یہ رستہ رب کے غضب کا رستہ، یہ رستہ جہنم کا رستہ۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا چاہے وہ جنت کے رستے کا انتخاب کر لے، اور جس کا دل چاہے وہ جہنم کے رستے کا انتخاب کر لے۔ ہم نے دونوں رستے کھول کے واضح طور پر سامنے بیان کر دیے ہیں کہ یہ رستہ کامیابی کا رستہ اور یہ رستہ نقصان کا رستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات باور کروائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے آپ نے قصہ سنا تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا، کہ جس طرح انہوں نے وقت کے جابر متکبر بادشاہ کے سامنے حق کو بیان کیا اور پوری قوم کی مخالفت منہ لے لی، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ حق پر ہیں، اور اپنے رب کی رضامندی کے لیے پوری قوم کی انہوں نے مخالفت مول لے لی، دشمنی مول لی۔ آپ یہ گھبرائیے نا، اب حق کو بیان کرنے سے گھبرائیے نا۔ جس طرح اصحاب کہف نے حق کو بیان کیا ہے اور نعرہ حق بلند کیا ہے، اسی طرح آپ بھی کیجئے، یہ ان پر ہے کہ وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم تھے، پوری امت پر شفیق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہوا کرتے تھے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے آپ کی پریشانی کو دیکھا۔ پریشانی کیا تھی کہ یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آتے، یہ لوگ جنت کے مستحق کیوں نہیں ہوتے، یہ لوگ اپنے آپ کو جنت کے اندر جنت کا حقدار کیوں نہیں بناتے، یہ ایمان لے کے کیوں نہیں آتے، یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تباہ کیوں نہیں کرتے۔ آپ پریشان رہتے تو اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات پر یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ لوگ عمل درآمد نہیں کرتے،
کل آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی، کل آپ پر کسی قسم کی بات نہیں آئے گی، نہ آپ سے سوال کیا جائے گا لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ان کو سمجھا دینا، نصیحت کر دینا، زبردستی منوانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ آپ کے ذمے ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے۔ اور بہت سارے کافروں نے وہ ضد میں آ کے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا نہیں ہے، عمل درآمد نہیں کرنا، تو قرآن نے کہا فَكَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ۔ فرمایا یہ قرآن نصیحت ہے، قرآن نے ہر چیز کو کھلا بیان کر دیا ہے، واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے، صاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے، کھلیاں نشانیاں ہیں، جو عمل کرنا چاہے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، نہ کو عمل کرے تو وہ جہنم کا مستحق بنے گا۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت پکڑ لے، آپ پر کوئی جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑے مسئلے اور مصائب آئے، حق کو بیان، آپ کو پتہ ہے الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔ جب آپ حق بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو پلیٹ فارم بنانا پڑتا ہے، جناب پلیٹ فارم بنانا پڑتا ہے۔ یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ اتنا آسان رستہ نہیں ہے۔ جب حق بیان کرتے ہیں بڑے بڑے مسئلے اور مصائب آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کے علم کو بلند کیا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کی اس توحید کے، آپ کے اس پیغام کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پھیل رہا ہے، لوگوں میں تفرقہ بازی عام ہو رہی ہے، ہم ایک فارمولہ لے کے آئے ہیں۔ ایک فارمولہ پاکستان کے اندر بھی سیاستدان تیار کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ راضی نامہ ہو جائے۔ آج کل جو ہے وہ بڑا تعطل پیدا ہوا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اور بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں یہ فارمولہ تیار کرو، یہ فارمولہ تیار کرو، اور خدا جانے وہ فارمولہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کام آئے گا، خدا جانے۔ اللہ کرے کہ جو ملک کے اندر کرائسس ہیں، اللہ پوری قوم کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں جو ہے وہ ایک مخرج نصیب فرمائے۔ تو وہ فارمولہ لے کے آئے۔ فارمولہ کیا ہے کہ آپ تو یہی کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا، آئے اتنے سارے الہوں کا ایک خدا بنا دیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں اور ایک سال آپ جو ہیں وہ ہمارے خدا کی پرستش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ ان نشرک باللہ، اللہ کی پناہ میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کروں، میں مشرک بن جاؤں، میں شریک ہو جاؤں شرک کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ کافرون نازل فرما کے ان کے اس فارمولے کو ہاتھ میں ملا دیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، فرمایا کہ میں نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ جب یہ سورہ کافرون نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں یعنی خانہ کعبہ میں جا کر کھلا یہ واضح کہہ دیا کہ جناب کسی صورت کے اندر بھی اس فارمولے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم
اگر تم میری بات کو مانو گے تو جنت کے مستحق ہوگے، اگر میری بات کو نہیں مانو گے تو یاد رکھو جہنم کے جو ہے وہ مستحق ٹھہرائے جاؤ گے۔ تو یہ بات واضح کی جا رہی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، آپ کی نگہداشت آپ کی ذمہ تھی، یہ قریش کے بڑے بڑے لوگ آپ کا احترام کیا کرتے تھے، آپ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے کی وجہ سے بڑا انتشار پھیلا ہوا ہے، آپ کے بھتیجے کی وجہ سے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ منتشر ہو گئے ہیں، خاندان کی خاندان اجڑ رہے ہیں، اور جناب وہ جو ان کا شرازہ ہے وہ بکھر چکا ہے، معاشرے کا آئینہ پاش پاش ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہم اس سے خود ہی نپٹ لیں گے۔ آپ نے انہیں آسان طریقے سے بیچ دیا۔ پھر جب لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آنے لگے اور حلقہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے بلایا اور کہا کہ بیٹا ذرا رحم کرو اپنی ذات پر بھی میری ذات پر بھی۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھیں، بائیں ہاتھ میں یہ رکھ دیں چاند کو، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں توحید کے پرچم کو بلند نہ کروں، اس لیے کہ اللہ نے تو مجھے حق بیان کرنے ہی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں اور اس آیت پر آپ نے کھلم کھلا عمل کیا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ اب اگلی آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کی سزا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے نہیں آتے، توحید پر ایمان نہیں رکھتے، شرک کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تباہ نہیں کرتے، وہ سن لے کہ وہ ظالم ہیں، اور ہم نے ظالموں کے لیے آگ بنائی ہے، آگ تیار کر رکھی ہے۔ مولا کیسی آگ کہ انہیں آگ کی قناتوں نے گھیر رکھا ہے۔ اور وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ پانی مانگیں گے جہنم کی وادیوں میں، آگ میں جب وہ پانی مانگیں گے تو پیپ کی طرح کے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی، اور ایسا پانی کہ جب وہ پئیں گے تو ان کے چہرے جو ہے وہ جل جائیں گے۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، برا مشروب ہے اور جہنم بری جگہ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنم دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 گنا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ اے جبریل جہنم کی کیفیت کو بیان کرو، تو جبریل کہنے لگے وہ بہت تیز آگ ہے، اور 1000 سال جہنم کی آگ کو اللہ نے جلایا، 1000 سال اللہ نے جہنم کی آگ کو جلایا، جس کی وجہ سے وہ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال اللہ نے پھر جلایا تو وہ آگ زرد ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا تو وہ تاریخ رات کی طرح سیاہ ہو گئی، اور وہ اس لمحے سے اس کی آگ کی تیزی کم نہیں ہوئی۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے لیے جہنم سے ایک انگارہ لے آؤ۔ تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے داروغ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک انگارہ دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو کہاں لے کے جانا ہے؟ کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سرزمین
سرزمین پہ لے کے جانا ہے، دنیا کی سرزمین پہ لے کے جانا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ جہنم کا ایک انگارہ لے جاؤ گے تو ہوگا یہ کہ اس کی تپش کی وجہ سے زمین و آسمان جو ہے وہ پگھل جائیں گے۔ کیا کروں؟ ایک گٹلی چوارے کے برابر دے دو، گٹلی کے برابر دے دو۔ کہاں کہ اگر گٹلی کے برابر بھی لے جاؤ گے تو ہوگا یہ کہ کبھی دنیا کی سرزمین پر بارش نہیں ہوگی اور نہ جو ہے وہ سبزہ اگے گا۔ تو پھر وہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ وہ داروغہ جہنم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرہ بھر رائی کے دانے کے برابر لے جاؤ آگ۔ جب لے کے گئے اس کائنات کے سب سے جو اونچا پہاڑ تھا وہاں جا کے اس کو رکھا۔ جب وہاں رکھا تو اس کی حالانکہ اس سے رکھنے سے پہلے 70 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے غوطہ دیا تھا نہر کے اندر، اور جب اسے کائنات کی اونچی ترین چوٹی پہ رکھا گیا اس کی اتنی تپش تھی کہ وہ چوٹی جو ہے وہ پگھل گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی موٹائی 4 دیواروں کے برابر ہے۔ جہنم کی آگ کی موٹائی کس کے برابر ہے؟ 4 دیواروں کے برابر۔ اور فرمایا کہ ایک دیوار کی موٹائی اتنی ہے کہ ایک آدمی 40 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کی جو ہے وہ انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کس کے لیے جہنم تیار کی؟ للظالمین، ظالمین کے لیے۔ آئیے چند آیات آپ کو پیش کروں کہ ظالم کون ہے، ظلم کرنے والا کون ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ جو اللہ کے سوا غیر اللہ کا پجاری ہے اور غیر اللہ کے سامنے اپنی جبین جھکانے والا ہے وہ ظالم ہے۔ حضرت جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ کسی چیز کو ملایا نہیں، ظلم کو ایمان کے ساتھ ملایا نہیں، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے، اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر آدمی ظلم کرنے والا ہے، ہر آدمی گناہ کرنے والا ہے، ہر آدمی اللہ کے سوا جو ہے وہ دوسری چیزیں کرنے والا ہے اور اللہ کی حکم عدولی کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے گھر سے روکے کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور اس کے ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ اللہ اکبر، وہ ظالم ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ کے نبی کا گستاخ، اللہ کے نبی کے حکموں کی حکم عدولی کرنے والا اور دین کے اندر بدعت کو ترویج دینے والا بھی ظالم ہے۔ کل قیامت کے دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نبی کا رستہ اختیار کر لیتا، اے کاش میں نبی کے احکامات کی اتباع کر لیتا، اے کاش میں نبی کے حکموں پر عمل درآمد کر لیتا، آج میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو انسان اپنے رب پر جھوٹ باندھتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، جس نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، فرمایا کہ وہ ظالم ہے۔ اور جس نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، یتیموں کا مال کھا گیا، فرمایا کہ وہ بھی ظالم ہے۔
کیا کہا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقتاً مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے، آگ بھر رہے ہیں۔ تو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ظالمین ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، اور جو لوگ اللہ کے نبی کی احکامات پر عمل کریں گے، فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، فرمایا کہ ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل درآمد کیا، اپنے رب کو راضی کیا، اپنے نبی کو راضی کیا، ہم ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اے اللہ ان کے لیے کیا انعامات ہیں؟ فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کے لیے باغات ہیں، مولا کیسے باغات جن کے نیچے نہریں ہیں، اور فرمایا کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز باریک ریشم اور موٹے ریشم کا لباس پہنیں گے۔ اللہ اکبر، مرصع تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا اچھا ثواب ہے اور کتنی حسین جگہ ہے جنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ جب میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی، کون ہے؟ تو میں کہوں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کہا جائے گا کہ ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ جنت کا کھٹکھٹائیں تو ان کے لیے کھول دیا جائے۔ اور اللہ اکبر، جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے کل قیامت کے دن، دنیا کے اندر کوئی صدر ہے، دنیا کے اندر کوئی پریزیڈنٹ ہے، اس کے لیے سرخ کارپیٹ بچھا دیا جائے، وہ پھولے نہیں سماتا، لیکن جو اہل جنت ہے، کل جنتی جو ہیں وہ لائن قطار کے اندر کھڑے ہوں گے، دونوں طرف استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے، یہ جنتی جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے اور وہ انہیں کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ جو لوگ دنیا کے اندر رب سے ڈرتے رہے، اللہ اکبر، انہیں گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور وہ فرشتے انہیں کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھے اعمال کیے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی لغو باتیں، گناہ کی باتیں وہ نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی کہ سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے عمل کیا، جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے لیے نہریں جو ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو یہ انعام کس کے لیے؟ یہ اس شخص کا انعام ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور پھر ایمان لے کر جب ایمان لے آئے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی عمل درآمد کرے، تو اس کے لیے جنت ہے، جو ایک بہترین مقام ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم یہیں سے اپنی بات شروع کریں گے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ دو باغ والوں کے قصے کو بیان کرتے ہیں۔
بڑا دلچسپ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.